انڈیا کا رویہ رہا ہے کہ یہ بگ تھری کا معاملہ ہو یا باقی معاملہ ہو، یہ اپنی ہیجمونک ایک رویہ جو ہے وہ قائم رکھتا ہے، کسی کے پاس پیسہ نہ چلا جائے، کسی کی اکنامک بہتری نہ ہو سکے. یور ٹیک آن اٹ. دیکھیے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ جس بھی جگہ پر ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے سب سے بڑا بلی بنا رہے. اس ریجن کا سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا بلی کون ہے جو کہ ہر قسم کی ڈیولپمنٹ، ہر قسم کی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کو روکا ہے، وہ ہندوستان ہے. سارک ایک بہت پرانا لیکن ہمیشہ سے ریلیونٹ جو ہے ایک ایگزامپل ہے کہ سارک کو انسکسیسفل اور فیلئر بنانے میں ہندوستان کا سب سے اہم کردار رہا ہے، ورنہ یہ ریجن اپنی ٹریڈ میں بہت آگے جا سکتا تھا. تو ریجنل کنیکٹیوٹی کی مخالفت ہے اس کے بھی. اسی طرح سے پھر آپ آئے دیکھیں یہ جو اسپورٹس ہے یہ کلچرل ایکٹیویٹیز میں آ جاتا ہے، اور نہ صرف کرکٹ ہے بلکہ ملٹیپل ایسے اسپورٹس ہیں جو کہ اس ریجن میں ریجن اسپیسیفک ہے، لیکن وہ کیوں نہیں آگے بڑھ پاتے؟ ونس اگین ٹو دا بگیسٹ بلی، اور وہ ہے ہندوستان. ہندوستان جو ہے اس نے تو جو آئی سی سی ہے اس کو بیسکلی بی سی سی آئی بنایا ہوا ہے، اور اس میں ہندوستان کی جو جتنے بھی یہ تو انگلش کا لفظ بہترین میں سمجھتی استعمال کروں گی، شینینیگنز، یہ سب فضول حرکتیں ہیں ہندوستان کی. آئی سی سی ہیز آلویز لیٹ اٹ گو. آئی سی سی نے کبھی اسٹرانگ ایکشن نہیں لیا کہ نہیں آپ کرکٹ کو جو ہے ایز اے پولیٹیکل ٹول، ایز اے بولنگ ٹول نہیں استعمال کر سکتے. آئی سی سی ہمیشہ ہندوستان کو جو ہے یہ سب بکواس کرنے دیتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے کرکٹ ایکٹیویٹیز کا. اس میں کلیئرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی یہ جو جیسے سری لنکا، یہ باقی جو ملک ہیں وہ اور پاکستان، ہم آپس میں اپنے کرکٹ ہے اس کے جو ہے میچز بھی ہو رہے ہیں، کھیلے جا رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں. تو یہ جو ممالک ہیں یہ فائنلی دے آر اسٹرینتھننگ دیئر اون ٹائم، وہ ڈپینڈ نہیں کر رہے ہندوستان پر. یہ بھی ہندوستان کی ایک بہت بڑی ہار کہ وہ سمجھتا تھا کہ ہر چیز اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، اگر وہ انوالو نہیں ہوگا تو کچھ بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ سارے ممالک مل کر اب ہندوستان کو بہت ٹف کمپٹیشن دے رہے ہیں. صحیح. ابھی کچھ عرصے تک تو بی سی سی آئی ہے اس کی بدماشی چلے گی، یہ بھی کٹ ڈاؤن ہوگی. یہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے ہندوستان کا ہر طریقے سے، چاہے وہ اسپورٹس ہے. بالکل ٹھیک. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں شیخ صاحب آپ کو انوالو کروں گی. یہ فرمائیے گا کہ کشمیری تو شروع سے ہی ہندوستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں. کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نفرت کشمیریوں کے لیے ہندوستان نے 1989 کے بعد بالخصوص دکھائی اور 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا، وہ اب اپنے پڑوسیوں پاکستان کے ساتھ 1947 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف، جب بنگلہ دیش نے اپنی آواز بات کرنا شروع کر دی اور انہوں نے اپنی قومی حمیت کو مقدم رکھا، تو کس قدر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہندوستان بالکل اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کو جو نظر آ رہا ہے وہ ان کو دبانے کے لیے کر رہا ہے؟ یاسر صاحب، بیسیکلی ہندوستان کی جو پالیسی پچھلے 10 سال سے جب سے مودی آیا ہے جو رہی ہے، اس پالیسی میں ہندوستان کے تعلقات کسی بھی ایک پڑوسی ممالک کے ساتھ نہیں ہے، چاہے وہ سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، مالدیپ ہے. چلو ہمارے پاکستان کے ساتھ تو تھے ہی نہیں، یہ تو انہوں نے جو ہے نا کبھی اس کو استوار کرنے کی کوشش کی نہیں ہے، اور چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اس خطے کو ڈسٹیبلائز اس لیے رکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی ایک اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس اجارہ داری کے جنون میں یہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں. بھائی نے کہا کہ ان کی حسینہ جب چلی گئی ہے ڈھاکہ سے، اس کے بعد بنگلہ دیش کو انہوں نے اتنا ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی وہاں پر خانہ جنگی ہو جائے. وہاں کے ہندو جو رہتے ہیں بنگلہ دیش میں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ زیر عطاب ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں. یوگی آدتیہ ناتھ ایوان میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی ایک دلت مارا گیا تو آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو دلت انڈیا کے اندر مارے جاتے ہیں ان کے لیے کون کھڑا ہوا ہے؟ جی یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ہندوستان نے جو ہے نا، جو اندرا گاندھی نے جو دعویٰ کیا تھا نا کہ 2 قومی نظریہ میں نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، آج ہندوستان بلکہ پوری دنیا دیکھ رہا ہے ڈھاکہ کے شاہراہوں پر گلی کوچوں میں وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے. اگر ہندوستان کو یہ زوم ہے کہ میں ہندو اسٹیٹ جموں کشمیر کو بنا دوں، یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے.
یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک شناخت ہے، یہ نظریہ بزور بازو تو آپ کمزور تھوڑا بہت کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے 1450 سال پرانی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نظریہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا جو ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، ہندوستان میں اگر کوئی بات کرتا ہے سکھ تو خالستانی بنتا ہے، مسلمان کرتا ہے تو پاکستانی بنتا ہے، کوئی دلت کرتا ہے تو بیچارہ بیمی بنتا ہے، کوئی نکسل واجی کرتا ہے، وہ جنگلوں کی تحفظ کا بات کرتا ہے تو وہ نکسل واجی بن جاتا ہے۔ اور وہاں پر صرف ایک ہی سکہ چلتا ہے کہ جو بی جے پی کی زندہ باد کرے گا، بی جے پی کا واہ واہ کرے گا، وہ دیش بھگت ہے، باقی سب دیش دروہی ہے۔ اس کی مثال بھائی نے پہلے بھی ایک دی، جو جموں میڈیکل کالج کی المیہ دیکھے کہ وہ میڈیکل کالج بند ہوا ہے اور بی جے پی کے یہ ان بھگت، جو انہیں ہندوستان کا میڈیا ان بھگت کہتا ہے، وہ اس پہ جشن منا رہے ہیں۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ طارق عزیز ٹوورڈز ویری لاسٹ ایٹ یہ فرمائیے گا کہ کس قدر یہ اقدامات ہندوستان کے انٹرنیشنل پاور سینٹرز کو یہ پیغامات دیتے ہیں کہ یہ ریجنل سٹیبلائزر نہیں ہے، یہ ڈی سٹیبلائزر ہے جس کو انڈیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، تو اب تو ہندوستان کا بڑا واضح ہو گیا ہے، اس کا جو ایکسپوز بھی ہو گیا، اس کا جو اس کا سب چیزیں ایک ایک آپ یہ جنہوں نے یہ بات کی بنگلہ دیش کی، جب تک وہاں حسینہ واجد تھی بنگلہ دیش بہت اچھا تھا، بنگلہ دیش بڑے اچھے لوگ تھے۔ اب بنگلہ دیش جب سے حسینہ واجد وہاں سے چلی گئی ہیں، ان کی انڈیا کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اب ان کے خلاف بھی ہو گئے ہیں۔ ان کا بڑا وائز فیصلہ ہے جو بنگلہ دیش کا وہاں نہ جانے کا ہے۔ تو ان کے پورے پاک خطے میں دیکھ لیں، جہاں بھی عدم استحکام کی ہو اس کے پیچھے انڈیا ہے، افغانستان کے ذریعے پراکسی وار ہو، کسی بھی ہو، ہندوستان کے پیچھے اس کے ہندوستان ہے۔ اس خطے میں امن عدم استحکام کے لیے جو ہے جتنا بھی کوشش کی جاتی ہے ہندوستان اس کے پیچھے گھٹتا ہے، اس کی تمام تانے بانے وہاں سے بنتے ہیں۔ اب مقبوضہ کشمیر ایک جو سازش کی گئی تھی، اب وہاں پہ جو ایک جموں و کشمیر میں وہاں ہندوؤں کو لا کے آباد کر کے ان کو مینارٹیز میں مسلمانوں کو بدلنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بڑی بڑی سازش ہے۔ اس سازش کو بھی اب میڈیا میں آتی رہتی ہے لیکن اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتی کہ وہاں مسلمانوں کو اقلیتوں میں بدل دیں جائیں اور کل کو وہاں پہ ریفرینڈم کرا کے 375 کے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی جائے۔ تو ہندوستان کا ہمیشہ جو یہ توسیع عزائم جو ہیں اور وہ خطے میں چودراہٹ کا جو خواب ہے وہ خواب اب ختم ہو چکا ہے، چودراہٹ ان کی نہیں رہی۔ اب اس خطے کا جو ہے پاکستان چودھری ہے۔ یہ بڑا میں بڑا کہتا ہوں کہ آپ جو فیصلے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں، کسی بھی جنگ میں ہو، کسی بھی تنازع میں ہو، کسی بھی محاذ آئی ہو، تو پاکستان کی جو کلیدی حیثیت ہوتی ہے اس کو رکوانے میں، اسے امن قائم کرنے کے لیے تو پاکستان نے الحمدللہ پاک فوج اور فیلڈ مارشل سید آصف منیری کی جو کوششیں پالیسی ہیں اس کی وجہ سے آج پاکستان اس خطے کا چودھری ہے۔ ہم فیصلے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے پاکستان کی امپورٹنس الٹیمیٹلی پاکستان کے فیصلوں سے دنیا کے پاور سینٹرز نے مانی ہے، جبکہ ہندوستان اپنے فیصلوں سے وہ اپنی پوزیشن کھو چکا ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا۔ آج کے